نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ 2 خطبوں میں آپ کے سامنے میسر جوا بازی سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی. ضمناً بات کھیل کود اور میچ اور مقابلے ٹورنامنٹ ان کے تعلق سے آئی تو آپ کو بتایا گیا کہ کھیلنا، ورزش کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے تاکہ ایک مومن، ایک مسلمان صحت مند، تندرست رہے اور اللہ رب العزت کو وہ مومن زیادہ محبوب ہے جو طاقتور ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بنسبت اس مومن کے جو ضعیف اور کمزور ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ورزش اور اسی طریقے سے صحت اور تندرستی کے لیے مختلف وسائل موجود تھے. اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں اور یہ بات بطور اشارہ آئی، کھیل ہو یا میچ اور مقابلہ ہو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے اور یہ جانے کہ میں یہ جو کھیل کھیل رہا ہوں، جو یہ مقابلہ کر رہا ہوں، کرا رہا ہوں، مقابلے میں شرکت کر رہا ہوں، شرعی نقطہ نظر سے یہ کہاں تک درست ہے. کیا اس میں کوئی شرعی محظور اور کوئی شرعی ممانعت تو نہیں موجود ہے؟ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے نوجوان دوست، یہ ہمارے نوجوان بھائی، یہ ہمارے بزرگ جو روئے زمین پر سب سے مبارک اور سب سے اچھے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے توحید اور سنت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. آج جبکہ ہر پل بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، ہر پل شرک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ شرک اور بدعات سے اسی طرح نفرت کریں جس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو نفرت کرنے کے لیے کہا ہے. اور ہمارے نوجوان دوست، میرے بھائیوں، شرک اور بدعات کے اہتمام کے ساتھ نماز کے تعلق سے پابندیاں،
میں آپ کو بتاؤں، ابھی میرے پاس کچھ دنوں پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دن یہاں قیام کیا، 2-4 وقت کی نمازیں پڑھی، تو مجھے کہا مولانا مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور بڑی بات انہوں نے جو کہی میرے بھائیوں وہ یہ ہے، کہا خوشی اس پر ہے کہ نوجوان چہرے بہت نظر آتے ہیں نماز میں، ورنہ آج نوجوانوں کی حالت جا کر کے دیکھو میرے بھائیوں کہ نوجوان آج کہاں گیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری توحید کو، اتباع سنت کے جذبہ کو اور ہمارے عمل صالح کو جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ مگر میرے بھائیوں، میں نے اسی خطبے میں کہا تھا کہ ہمیں اپنا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں بہتر سے بہتر بننا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو خطبہ جمعہ کے شروع میں پیش کی ہے، اس حدیث کا اس سے کوئی موضوع سے مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خریم ابن فاتق الاسدی، بہت پیارے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ایک موقع پر دیکھا تو کہا کہ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی کتنا پیارا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ آگے فرمایا لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اتفاق کی بات ایسی ہے ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو گیا تھا اور ان کے بال بہت لمبے تھے جو کندھے تک لٹک رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خریم اسدی کتنے اچھے آدمی ہیں اگر یہ لمبے بال نہ ہوں اور ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم الاسدی کی تعریف کی، ان کو سراہا، لیکن جو کمی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، کہا یہ دو کمیاں موجود ہیں، یہ اس کو صحیح کر لے۔ بہت پیارا انسان ہے خریم الاسدی۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، ان تک بات پہنچی میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا ہے ان کے بال بہت لمبے ہو گئے ہیں، کندھے تک لٹک رہے ہیں اور ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے قینچی اٹھائی اور فوراً اپنے بالوں کو کاٹ لیا اور اپنے کپڑے کو کاٹ کر آدھی پڈلی تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے توحید کی توفیق دی ہے، الحمدللہ اللہ نے اتباع سنت کی توفیق دی ہے، الحمدللہ اللہ نے نماز کی پابندی کی توفیق دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے ہو گئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے میرے بھائیوں۔ ارے ہمیں تو ایک ایک چیز کا محاسبہ کرنا ہے اور ہر چیز سے متعلق ہمیشہ اصلاح کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اسی خطبے میں کہا تھا، اپنے ذہن سے ہمیں یہ بات نکال دینی چاہیے کہ یہ کھیل، یہ لباس، یہ ہمارا کھانا پینا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب، عبادت کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح تحلیل، ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک، دعائیں، یہ عبادتیں ہیں۔ ہم جب یہ کام کرنا چاہیں تب اس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی پوچھیں۔ کھیلو چاہے جیسے کھیلو، کھاؤ چاہے جیسے کھاؤ، جو بات چیت کرو چاہے جیسے کرو، سو چاہے جیسے سو، نہیں میرے بھائیوں نہیں۔ مومن کا ایک ایک لمحہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حل ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور ہمارے دین کی یہی خوبی ہے اور اس دین کا یہی اعجاز ہے کہ جس کو یہ دنیا والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جس کو یہ دنیا والے جس کو دیکھ کر یہ حیران ہے اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہی تو بار بار بات آتی ہے کہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کوئی دین دیا، انہوں نے کوئی قانون دیا۔ آج 1500 سال کے بعد تھوڑی یہ چلے گا۔ آج حجاب سے متعلق گفتگو ہو، آج جو ہے دوسرے مسائل کے تعلق سے گفتگو ہو، آج بزنس اور تجارت کے تعلق سے گفتگو ہو، تو جاہل لوگ جو ہیں، جو اسلام کی قیمت کو نہیں جانتے، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے دین آیا تھا،
یہ 1400 سال کے بعد کیسے چلا؟ ارے بیوقوفو، ارے نادانو، اے دنیا والوں غور سے سن لو، آج تو بھی 1400 سال ہوئے ہیں، اگر قیامت آنے کو 14,000 سال لگ جائے تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کلام ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور ہر مسئلے میں تم کیا ایجاد کرو گے، اللہ تمہیں کیا سجھاتا ہے، اللہ کیا تم کو علم دیتا ہے، تم موبائل ایجاد کرو، تم انٹرنیٹ ایجاد کرو، اس کے بعد جو اللہ توفیق دے گا، علم دے گا، جو چاہو وہ ایجاد کرو، اس دین میں تمہارے سارے ایجادات کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی تو خوبی ہے میرے بھائیوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کھیل کود، ہمارا یہ میچ مقابلہ، ہمارا یہ ٹورنامنٹ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کھیل کود کے تعلق سے اور بالخصوص جب یہ میچ ہوتے ہیں ٹورنامنٹ، میرے بھائیوں اس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا مسابقہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، لیکن خیال رکھیے جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان سے لے کر انعام مت رکھیے، باہر سے تھرڈ پرسن سے انعام کا انتظام کیجئے اور کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی مسابقہ کروائے ہیں، مقابلہ کروائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا۔ اس میں 2 طرح کے گھوڑے تھے، ایک تزمیر کیے ہوئے گھوڑے اور ایک غیر تزمیر کیے ہوئے گھوڑے۔ تزمیر کیے گھوڑے ان کو کہا جاتا ہے جن کو خوب کھلا کر کے موٹا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دم بند کمرے میں اس گھوڑے کو رکھ دیا جاتا ہے، خوب گرمی ہوتی ہے تو اس کا پسینہ نکل کر بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرح باقاعدہ بتایا کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، یعنی اس کے حد کیا تھی، کہاں سے مسابقہ شروع ہوا، مقابلہ شروع ہوا، کہاں تک تھا، یہ سب عبداللہ نے بتایا۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حبشہ مسجد نبی میں حبشی لوگ یہ لاٹھیاں کھیل رہے تھے، نیزے کھیل رہے تھے، لاٹھیاں سکھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کندھے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک پلٹ نہیں گئی، ان کا دیکھ کر کے ان کا دل بھر نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے چھپائے ہوئے دکھا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ کیجئے، لیکن یاد رکھو اللہ کے بندو، ہمارے اس مسابقے سے، ہمارے اس مقابلے سے اگر شریعت اسلامیہ پر کوئی زر پڑتا ہے، اگر شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم ڈیمیج ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، قیامت تک نہیں کھیلیں گے مگر اپنے دین کے کسی حکم کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اور ترتیب بنائی جا سکتی ہے میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مسابقات میں نمازوں کا۔ 2 طرح سے مسابقات ہوتے ہیں، ایک تو دن کے ہوتے ہیں اور ایک رات کے ہوتے ہیں۔ بڑے ٹھنڈے دماغ سے، بڑی جو ہے کیا نام ہے سمجھداری سے اور بہت ہی اللہ رب العزت کے تقرب کے جذبہ سے سنیے گا کہ نماز اور مقابلہ، کھیل، سوچئے گا کہ نماز اور کھیل، نماز کا مسئلہ ہے 10 بجے صبح سے میچ شروع ہو گیا یا 3 بجے دوپہر سے شروع ہو گیا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اگر رات میں بھی چلتا ہے، کہاں گئی میرے بھائیوں؟ ہمارے جو بھائی میچ کھیلتے ہیں، ہمارے جو بھائی میچ کھلواتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے نماز کی کیا پلاننگ کی ہے؟ آپ بتائیے، اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اور مسجد کے بغل میں، مسجد کے قریب آپ کی ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور مسجد میں اللہ اکبر کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، کیا اس کھیل پر لعنت نہیں برسے گا میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں، اس کھیل پر لعنت نہیں برسے گا؟ اگر کھیلنا ہے کھیل، اگر کھلوانا ہے کھیل، نماز کے وقت اگر مسجد سے قریب آپ ہیں تو کھیل بند ہونا چاہیے۔ آپ لوگ نماز کو آئیں، جو نہیں پڑھے گا وہ اپنا ذمہ دار ہے میرے بھائیوں، مگر ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ نماز کے وقت کھیل کو بند کر دیا اور نماز کے لیے موقع دیا۔ اور اگر مسجد سے دور ہیں، کبھی آپ بہت دور ہوتا ہے مسجد، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، کوئی بات نہیں، آپ کھیلیے، وہاں بھی کھیلیے۔ نماز کے وقت میں جہاں آپ سب کچھ انتظام کرتے ہو،
کرسیاں لا کر اپنے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہو، پینے کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہو، کھانے کے لیے کھانوں کا انتظام کرتے ہو، ان سب سے بڑھ کر کے انتظام یہ ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں انتظام ہونا چاہیے، اور نماز کے وقت میں کھیل نہیں چلنا چاہیے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں میدان میں ایک آدمی اذان دے، اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہو، جس کو پڑھنا ہوگا وہ آ کر کے پڑھے گا، لیکن وہاں نماز کے ٹائم میں میرے بھائیوں کھیل ہونا، اگر کھیل ہوتا ہے یہ لعنت والا کام ہے، اور قیامت تک اس کو برا کہا جائے گا، اور اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اور اگر رات کا میچ ہے، عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے میچ، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے؟ نبی علیہ السلام کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے علماء تو اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ عشاء کے بعد درس دینا درست ہے کہ نہیں درست ہے، عشاء کے بعد پروگرام کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے، عشاء کے بعد کوئی میٹنگ کرنا مسلمانوں کے تعلق سے، دین کے تعلق سے درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ یہ علماء کے یہاں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ علماء نے کہا یہ دینی کام اور ایسے میٹنگ اور مشورے یہ کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد حدیثیں بیان فرمائی ہے، بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا ہے، تو ایسی کوئی ضرورت آ جائے تو آپ عشاء کے ساتھ بعد درس دے سکتے ہو، حدیث سنا سکتے ہو، کوئی میٹنگ اور مجلس منعقد کر سکتے ہو، لیکن کھیل، اس کو آپ سوچئے اور آپ غور کیجئے اور سنیے، اگر اس کھیل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یہ میٹنگ، یہ مجلس، یہ اجتماع، یہ درس، اس کے ساتھ یہ نہیں لگا ہوا ہے کہ فجر غائب ہو جائے گی، فجر خطرے میں پڑ جائے گی، اگر اس کھیل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ اکثر لوگ فجر میں نہیں پہنچ پائیں گے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اس کھیل کا حکم کیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ سوچو، جو نبی، جس شریعت کا نبی عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہ کرے، بہت ضروری ہے تو مختصر آپ بات کر کے حدیث کی، درس کی اور میٹنگ مشورے کی آپ کر کے نماز فجر کی تیاری کے لیے فوراً سو جائیے، اور آپ میچ کرتے ہیں 1 بجے تک، آپ میچ کرتے ہیں 2 بجے تک، آپ میچ کرتے ہیں 3 بجے تک، آپ میچ کرتے ہیں 12 بجے تک، اور فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں آپ بتاؤ کہ وہ پکا نمازی جو نماز پڑھتا ہے باقاعدہ، اگر وہ فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سوئے گا وہ نماز پڑھ پائے گا؟ اپنے ضمیر سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاثم ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں جو کھٹکے نا، آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں جو کھٹک رہا ہے گناہ ہے، ایک مومن کے دل میں جو کھٹک رہا ہے وہ گناہ ہے۔ اور واللہ کہتا ہوں اگر کوئی مومن ہوگا تو میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ کی مخالفت اس کو کھٹکے گی، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کچوکا لگے گا، نہیں غلط ہو رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچو کہ یہ نمازیں، اب میں نماز کی فضیلت پہ چلے جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اور نماز کے مقابلے میں کھیل، نماز کو چھوڑا جا رہا ہے کھیل کی وجہ سے۔ کیا ایسا نہیں میرے بھائیوں؟ اگر وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ میچ نہیں ہوتا تو 100 200 400 لوگ نماز وقت پہ پڑھ لیتے۔ میں مانتا ہوں بہت سے لوگ نہیں پڑھنے والے، میں مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں۔ آپ کہو گے یہ کہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے ذمہ داران انتظامیہ نماز کے وقت میں میچ کرائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ میچ نہ ہو تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ 100 200 300 400 لوگ نماز پڑھ لیتے؟ میچ کی وجہ سے جو ہے 100 200 لوگ نہیں نماز پڑھ پائے۔ میں کہتا ہوں 100 200 تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ کے میچ کی وجہ سے ایک آدمی نماز نہ پڑھ پائے تو آپ بتائیے اس میچ کا کیا حکم ہوگا میرے بھائیوں؟ چلیے خیر، یہ نماز کا مسئلہ ہے، اللہ رحم فرمائے۔ کھیلوں کے ساتھ، کیا کھیل کھیل ہے؟ کھیل کے ساتھ ناچ گانا، ڈھول تماشے، میوزک، یہ کس کا حکم شریعت میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ اور یہی نہیں،
آپ سیاست میں جیت گئے, آپ کسی عہدے کے مستحق ہو گئے, آپ نے کوئی جو ہے کیا نام ہے کوئی بڑا وہ جو ہے مہم سر کر لیا, ناچ گانے ڈھول تماشے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا تعلق ہے کھیل سے, ناچ گانے ڈھول تماشوں کا؟ میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سن لو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6. میرے بھائیوں جمعہ کے بعد جاؤ اور یہ سورہ لقمان کھولو میرے بھائیوں, اس سورت کو, اللہ کے کلام کو پڑھو, اللہ کے کلام کا ترجمہ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو, اس کو سمجھو. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, لہو الحدیث لاتے ہیں, اس میں بزی رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائیں. مسجد کے بغل میں ڈھول تماشے بجاتے جا رہے ہیں, نماز اور اذان کا وقت ہے ڈھول تماشے بجاتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگوں کے قرآن میں جیب میں قرآن بھی ہو, ڈھول تماشے بجاتے جا رہے ہیں. اللہ کے کلام کی 10-20 آیتیں حفظ کیے ہوئے ہیں, صورتیں حفظ کیے ہوئے ڈھول تماشے بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اللہ رحم کرے, کبھی کبھار ہمارے نادان دوست ناچنے بھی لگتے ہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اس کا تعلق ہے میرے بھائیوں میچ سے. ارے آپ نے ایک میچ جیتا ہے, ایک میچ جیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیتے تھے بتاؤ؟ 313 نہتے ہیں مسلمان 1000 کے مقابل میں بدر کے مقام پر کھڑے ہیں. بدر سے پہلے, غزوہ سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ یہی ایک جماعت ہے جو توحید پر قائم ہے اس دنیا پر. دیکھ 1000 سے آج مقابلہ ہے, اگر اس جماعت کو تو نے آج نہیں بچایا تو اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب صدیق جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, بہت ہو گیا, انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اللہ کی مدد آئی, فرشتوں کو بھیجا رب العالمین نے, اور 1000 ایسے بھاگے. کوئی جلوس, کوئی جشن, کوئی ڈھول تماشا, کوئی چیز. میرے بھائی کھیل جیتے ہیں آپ نے 1050,000 لاکھ روپے کا ٹرافی جیتے ہیں اللہ کے بندو. ارے وہ فتح مکہ کا منظر یاد کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی گھر ہے, وہی گاؤں, وہی علاقہ ہے جس گاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا, صحابہ کو نکالا گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, 8 سال کے بعد اس فتح مکہ پر فتح حاصل ہوتی ہے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا, ننگے سر جھکائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. آج کیا ہوگا جو فیصلہ کریں گے؟ کوئی جلوس, کوئی جشن, کوئی ڈھول تماشا, کچھ. مومن کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو سجدے شکر میں گر جاتا ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ مومنوں کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں, وقت بہت کم ہے, اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ تو یہ اس میں جو لہو الحدیث ہے, ابن عباس, ابن مسعود 3 بار قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس سے مراد یہ گانا بجانا, یہ نچنا, یہ گانے بجانے کی جتنی شکلیں ہیں, وہ موبائل سے ہو, وہ ڈھول سے ہو, وہ جو ہے اور دوسری نئی جو ایجادات آئی ہیں, کسی سے بھی ہو, یہ سب اس میں داخل ہے. اور یہ شریعت اسلامیہ کا مذاق ہے. اللہ کے بندو, یہ حالت جو آج پہنچی ہے, آج ہماری بہنیں کالجوں کے گیٹ پر جاتی ہیں تو کہتے ہیں برقع اتار. ہماری بہن لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے, شرم سے ڈوب مرو. جو ہے کیا نام ہے, ہم ہنسنے کے لائق اور خوشی منانے کے لائق رہ گئے ہیں. لوگوں کا کیمرہ ہے, چوراہے پر کھڑی ہے میری بہن اور اپنے برقع کو نکال رہی ہے. یہ کتنی بڑی غیرت کی بات ہے مسلمانوں. کہاں ہو, کیا کرنا چاہیے اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. آؤں گا بھی انشاءاللہ, وقت کم ہے میرے بھائیوں. کیوں نہیں کھولتے ہو کالجز, کیوں نہیں کھولتے ہو اسکول؟ وہ لوگ جو ایسے میچوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ جو شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے تیار رہنا. یہ بہنوں کی بے عزتی کے لیے یہ ہم پورے ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں. کیا سمجھتے ہو جیب میں پیسہ آپ کے ہے, آپ ذمہ دار ہو؟ نہیں, آپ کہیں نہیں دے سکتے ہو پیسہ بغیر رب العالمین سے پوچھے, اے اللہ 1 روپیہ یہاں دینا ہے, دوں کی نہ دوں؟ رب کہے تو دو, ورنہ
ورنہ مت دو. کالجز بناؤ, اسکول بناؤ, اپنے جو ہے کہ سینٹر بناؤ, اور اپنی بہنوں کو اونچی تعلیم عزت و ناموس کے ساتھ, عفت کے ساتھ, پاک دمنی کے ساتھ, حجاب کے ساتھ ان کو دلاؤ. یہ ہماری شریعت کا ہے. کون بنائے گا؟ فرشتے آ کر کے بنائیں گے. ہم نے ایک میچ جیت لیا ہے تو ناچ رہے ہیں, دی گئے کرایہ دے کر کے, پیسہ دے کر کے لا رہے ہیں. ارے اس کو کوئی فری میں دے, اس کے ساتھ کروڑوں روپیہ دے کہ ڈی جے لے جاؤ, کروڑوں روپیہ لے لو, اس کو ذرا بجا دو, کہہ دو لے جاؤ, میرے رب کا حکم ہے کہ یہ نہیں چلے گا. تم کروڑوں کیا پوری دنیا دے دو, تم میں ڈی جے نہیں بجا سکتا ہوں. ہم پیسہ دے کر کے لاتے, پیسہ دے کر لاتے. یہ حالات جو ہوئے ہیں یہ ہمارے اسی کے ذمہ دار ہیں. جب شریعت کو ہم پیر کے تلے کچلیں گے, اللہ ہم کو کچلے گا. میرے بھائیوں, یہ اللہ کا وعدہ ہے, دھمکی ہے. اگر ذلت کے راستے پر چلو گے, ذلیل کر دوں گا, رسوا کر دوں گا, عزت نہیں پاؤ گے میرے بھائیوں. آئیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو, یہ گانے بجانے کو, یہ سب چیزوں کو, شراب کو, سب کو حلال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ڈرو ڈرو, کہیں اسی بیچ میں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رائگاں نہیں جائے گی. حدیث لکھ لو, امام بخاری نے روایت کیا ہے, ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام, ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم, تمام علماء کرام نے لکھا ہے کہ گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں سب کے سب حرام اور ناجائز ہے. بجانا ہے آپ کو, دف بجاؤ, دف. وہ بھی کون بجائے؟ چھوٹی بچیاں بجائیں دف. دف میں ایک طرف بجانے کا ہوتا ہے, دونوں طرف نہیں. دو طرف ہے تو وہ ڈھول ہے, اور ایک طرف ہے تو دف ہے. عید کے موقع پر, کسی کی خوشی کے موقع پر اگر چھوٹی بچیاں بجاتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, راستے میں گانے بجانے کی آواز آئی, ڈیجو کی آواز آئی, کان میں انگلی ڈال لی. حالانکہ نہ ڈالتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارے کان میں ویسے کوئی آواز پڑ جائے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. مگر اس صحابی کے تقویٰ اور طہارت کو دیکھو, کان میں انگلی ڈال لی, آگے گئے تو انگلی نکالی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا. یہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان بن جائے, کیا مجال ہے کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے؟ اور دیکھے گا تو آنکھ نکال لی جائے گی, دیکھے گا تو آنکھ نکل جائے گی اس کی. آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا میرے بھائی. دنیا کی آنکھیں ہم نے نکالی ہے, جنہوں نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی ہے تاریخ بھری پڑی ہے. اور 100 سال نہیں, 100 سال نہیں, ہزار سال ہم نے لوگوں کی آنکھیں نکال لی. اگر ہم کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ہے تو یہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں گے. ان کی مجال ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ منع کر دیں, ہماری بیٹیوں کی اس طریقے سے توہین کریں. میرے بھائیوں, یہ گانا بجانا, اور سنیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں چاروں مذاہب, امام حنیفہ, مالک, امام شافعی, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ گانا بجانا قطعی طور سے حرام ہے. اور سنیے, یہ میچوں میں, مقابلوں میں, کھیل میں تالیاں بجانا ہوتا ہے, سیٹیاں بجائی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کس کا کام ہے میرے بھائیوں؟ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یہ کافروں کا کام ہے. رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. یہ خانہ کعبہ کے بغل میں بھی سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سورہ انفال آیت نمبر 35 ہے. تو مکا کہتے ہیں سیٹی بجانے کو, اور تصدیہ کہتے ہیں تالی بجانے کو. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. آگے کہتے ہیں وَالسُنَّةُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَآهُ سَمِعَ مَا يُعْجِبُهُ وَمَا يُنْكِرُهُ فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ. مومن کے لیے سنت کیا ہے؟ جب کوئی اچھی چیز آئی, کوئی تماش, یہ کر دیا, یہ جیت گیا, ایسا کر دیا, سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول وہ لوگ ہوتے ہیں
جو زمانے جاہلیت کی رسم و رواج، زمانے جاہلیت کے کافروں کے اعمال انجام دیتے ہیں، کافروں کا عمل ہے میرے بھائیوں، ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، اسی طریقے سے ان میچوں میں میرے بھائیوں تصویر کشی کا جو فتنہ موجود ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تصویریں کھینچنا پل پل پل، میں سمجھتا ہوں سینکڑوں موبائل ایک ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں، جس کے ہاتھ میں تصویریں کھینچ رہا ہے۔ کیوں اتنا مذاق بنا لیا ہم نے بھائی؟ ایسا کھڑا ہوا، ویسا کھڑا ہوا، یہاں گیا، بیٹنگ کیا، بالنگ کیا، تصویریں نکالی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، تصویر کشی کسی بھی چیز سے ہو، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، اس سے بچیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میرا بھائی، مسلمان بھائی جیت جاتا ہے، کوئی ٹیم جیت جاتی ہے، تو پھر آج اس محلے والوں کی خیر نہیں۔ جیتے آپ ہیں، ہارا وہ ہے، قصور محلے والوں کا کیا ہے؟ قصور شہر والوں کا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ بھاگتے ہیں بچاتے ہوئے کہ کان پھٹ نہ جائے، سیٹیاں ایسی بجاتے ہوئے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، اگر مسلمان کو تکلیف دینا تو چھوڑو، کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور انسان تو چھوڑو میرے بھائی، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، ان گھروں میں ہمارے بزرگ ہیں میرے بھائیوں، ان گھروں میں ہمارے بیمار ہیں میرے بھائیوں، گھر میں ان کا پوتا، ان کا بیٹا تیز آواز سے بولتا ہے تو کہتے آہستہ بول، خاموش رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ ریلی کی ریلی، جماعت کی جماعت، کنٹینیوس سیٹیاں بجائے ہوئے اور ایسے ہارن لگائے ہوئے اور ڈیجے اور یہ ساری چیزیں کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، فتح مکہ جب ہوا تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میرے بھائیوں؟ غزوہ بدر جیتے، بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خندق کے موقع پر حالت خراب تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، پریشان تھے نبی علیہ السلام۔ یہ پورا جم گھٹا آ گیا ہے، اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ سارے لوگ ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک جگہ خالی ہے جہاں سے حملہ کا چانس ہے، یہاں خندق کھود دو۔ اللہ کے بندو، وہاں خندق ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر پر، اپنے کندھے پر پتھر کھود کھود کر اٹھا کر لے جاتے تھے، نشان پڑ گیا تھا۔ کتنے پریشان تھے، اتنا ٹینشن تھا آپ کو، 3 4 نمازیں بھول گئے، ظہر بھول گئے، عصر بھول گئے، مغرب بھول گئے۔ بعد میں آپ کو یاد آیا کہ ہم نے تو نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ وہ جنگ بھی اللہ نے جتائی۔ اللہ اکبر، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، وہ جنگ بھی اللہ نے جتائی۔ کوئی جلوس، کوئی تکلیف دینا، میرے بھائیوں مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو، اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو جو ہمارے بھائی ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، لو میچ کراؤ ہمارے نوجوانوں کا، مگر نبی توجیہات کا خیال رکھو میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو یہ میچ کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی ہم دھیان میں رکھیں۔ توحید کی دعوت پڑی ہوئی ہے، سنت کی دعوت پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہماری بہنوں کے جو برقع اتروائے جا رہے ہیں، ہمارے گردنوں پر قرض ہے کہ ہر علاقے میں، ہر جگہ یہ بہنوں کے لیے جو ہے کیا نام ہے وہ کالج بنائے۔ کتنے سالوں سے، 16 سال تو مجھے چیختے چیختے ہو گیا کہ ہماری نوجوان بیٹیوں کو الگ کرو تعلیم گاہوں میں، نوجوان بچوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ۔ ہم میں ایک سے ایک مالدار ہیں، بڑے سے بڑے میچز ہوتے ہیں، مگر 16 سال تک آج ہمارا کالج ایک ساتھ رہ رہا ہے۔ ہم الگ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو آپ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اس کی لمٹ ہے کھیل کود کی میرے بھائیوں۔ کھیل کود توحید کی طرح سے نہیں ہے، کھیل کود ہماری بہنوں کی عزت و ناموس سے بڑھ کر نہیں ہے، کھیل کود تعلیم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کھیل کود ہے، ورزش کی حیثیت تک ہے، اتنا ہی پیسہ اس پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور ہمارے جو بھائی، میرے بھائیوں ان چیزوں میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں، جا کے گھنٹوں گھنٹہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور اللہ رحم کرے بہت سے ہمارے بھائی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بیوی بچوں کی آپ کی ضرورت ہے، کبھی آپ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، اما عائشہ نے بھی دیکھا، کبھی آپ چلے گئے لیکن آپ گھر بار کو چھوڑ دو، آپ
کی بیوی پریشان، آپ کے بچے پریشان، آپ کے جو ہے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ میرے بھائیو درست نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ آخر میں پھر کہتا ہوں، میرے نوجوان بہت اچھے ہیں، میرے نوجوان بہت پیارے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، یہ توحید و سنت کے جذبہ والے نوجوان اللہ ان کے چہروں کو نور سے بھر دے، لیکن ان ساری کمیوں کو ہم کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔